آج کے اس خطبہ جمعے میں میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصانات کے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ احسن طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں، آمین۔ میرے بھائیوں، قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7063، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دونوں حضرات نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہالت اترے پڑے گی، جہالت چھا جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، چاروں طرف جہالت ہی جہالت ہوگی، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج پڑ جائے گا۔ حرج کیا ہے؟ حرج یعنی قتل۔ جہالت جب عام ہوگی تو قتل و غارت گیری بھی عام ہو جائے گی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دور حاضر کا جائزہ لے کر دیکھیے، آج لوگ قتل میں دھیرے دھیرے کتنے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پر قتل و غارت گیری کا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ شہر حیدرآباد کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، یہ پھر دیگر شہروں کا قتل و غارت گیری عام ہو گئی۔ ابھی علماء ہمارے درمیان موجود ہے تو قتل و غارت گیری کا یہ عالم ہے۔ اگر علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو پھر اس وقت قتل و غارت گیری کا، اس وقت جہالت کا کیا عالم ہوگا، ذرا سوچ کر دیکھیے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، حال کیسا ہو جائے گا؟ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4049، حدیث کے راوی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح سے غائب ہو جائے گا جس طرح سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، یہ صدقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لے گا اور زمین میں اس کی ایک بھی آیت باقی نہیں رہے گی۔ علماء کو اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی سے اٹھا لے گا، یہاں تک اس دنیا فانی میں قرآن اور حدیث کا علم باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی علم باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی جو کہیں گی، ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا تھا۔ قرآن حدیث کا علم اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہے گا روزے کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اس کے بارے میں بھی معلوم نہیں رہے گا۔ کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں ہوگی جو کہیں گے، ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا، ہم بھی وہی کہتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور علم باقی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ جہالت قیامت کے قریب عام ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو اور قرآن اور حدیث کا علم اپنی اولاد کو دینے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن اور حدیث کا جو علم حاصل کرتا ہے نا، اس کو بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو عنقریب اس کو 17 فائدے ملتے۔ قرآن اور حدیث کا جو علم حاصل کرتا اس کو 17 فائدے ملتے، جن میں کا ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19، 47 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 19 سے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سو اے نبی آپ جان لیجئے، آپ پہچان لیجئے،
آپ معلوم کر لیجئے، آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، وہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، وہ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے۔ نہ ربوبیت میں کوئی اس کا شریک، نہ الوہیت میں کوئی اس کا شریک، اور نہ ہی اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ نماز اس ایک اکیلے اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، روزے اس ایک اکیلے اللہ کے لیے رکھے جائیں گے، قربانی اس ایک اکیلے اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، آپ علم حاصل کیجئے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس نے اس دنیا کو کیسے بنایا، یہ دنیا کیسے چلتی ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کے بعد مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، وہاں کے کیا حالات ہوں گے، اس کے بعد اٹھنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، وہاں کے حالات کیا ہوں گے، وہاں پہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، وہاں پر بد لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، جنت میں کیا کیا نعمتیں انسان کو ملے گی، جہنم میں کن کن عذاب سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا، یہ ساری باتیں انسان کو اس وقت معلوم ہوگی جب وہ علم حاصل کرے گا۔ اگر بندہ علم ہی حاصل نہ کرے تو پھر بتائیے اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، کون ہمیں کھلاتا ہے، کون ہمیں پلاتا ہے، کس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، کیوں یہ ہمیں زندگی ملی ہے، کون ہمیں موت دے گا، ان چیزوں کے بارے میں اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ ان چیزوں کا علم آج ہم حاصل نہیں کر رہے، نتیجہ آپ دیکھیے معاشرے کے اندر جہالت بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمان نوجوان قتل و غارت جیسے سنگین گناہ کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، شراب آج عام ہے، ٹھیک ہے، نشے کرنے والی چیزیں آج معاشرے کے اندر عام ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم جان لیتے، پہچان لیتے تو آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اسی لیے آج ذلت و رسوائی کا ہم لوگ شکار بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا، وہ انسان اپنے رب کو جان جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے؟ آپ چاہتے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا، جو ہمیں پلاتا، جو جنت کا مالک ہے، جو جہنم کا مالک ہے، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کا علم دے گا، دین کی سمجھ دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے تو میرے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، دین کی سمجھ میرے پاس موجود نہیں ہوگی۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کیا ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کا علم ہے، آپ جانتے ہیں توحید کیا ہے، آپ جانتے ہیں سنت کیا ہے، آپ جانتے ہیں شرک کیا ہے، آپ جانتے ہیں بدعت کیا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ جانتے ہیں جنت کا راستہ کون سا ہے، آپ جانتے ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں،
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اسی لیے یہ دین کی سمجھ آپ کو عطا فرما دی۔ اور اگر آپ ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے تو ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا؟ نہیں کیا، اسی لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم دے دے، اتنا علم ہمیں دے دے جس سے ہم اپنی اور اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکے، اتنا علم دے دے۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی بننے کی ہمیں ضرورت نہیں، بس اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں اور جہنم سے بچ سکے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے حقیقت میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ آج ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ حد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی شریک ٹھہرا دے رہے، ذرا برابر بھی نہیں ڈر رہے، کیوں؟ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا علم ہوتا تو ہم گناہ ہرگز نہیں کرتے، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرے گا انشاءاللہ، دوسروں کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ علم ہی نہیں دے رہے ہیں، علم ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے حق میں دعائے خیر کریں؟ اب چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں کوئی دعا کر دے۔ ایک کام ایسا ہے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کام کے کرنے والوں کو دعا کی ہے، ان کے حق میں دعا کی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2656، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ حدیث سنے، حدیث کو یاد کر لیے، اس کے بعد اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائے، تو ویسے شخص کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن جائیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو، انہیں یاد کرو، انہیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ دور دور جا کے پہنچانے کی ضرورت نہیں، کم سے کم اپنی اولاد تک تو پہنچاؤ، اپنے بھائی بہنوں تک تو پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکے، اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ان کے لیے، اپنے لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو، اس پہ عمل کرو اور انہیں اس پہ عمل کرنے کی دعوت دو۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3641، حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے
تو اللہ تعالی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ احادیث کے اندر بتلایا گیا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جنت کا راستہ کیسا ہے جانتے ہو آپ؟ اس دنیا فانی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرنے والا نہیں۔ ہر ایک انسان جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ کس راستے سے ہو کے گزرے گا؟ جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے جس کو پل صراط کہا گیا ہے۔ پل صراط کے راستے پہ سے گزرنا ہے۔ پل صراط کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی انسان کو جہنم کے اوپر سے چلتے ہوئے گزرنا ہے۔ پل صراط کا راستہ ہے، وہ راستہ کیسا ہے جانتے ہو آپ؟ وہ راستہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ ایک داڑھی کا بال ہے، دکھ رہا؟ نہیں دکھ رہا۔ اس سے بھی زیادہ باریک پل صراط کا راستہ ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس راستے کو جو پار کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو اس راستے کو پار نہیں کر سکے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے جو بندہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے گا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں کا ایک راستہ آسان کر دیں گے۔ صرف یہی نہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ دنیا میں دیکھنے پہ وہ زمین پہ چل رہا ہے پر حقیقت میں وہ فرشتوں کے پروں پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتے رہتی ہے۔ آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو۔ زمین پہ بسنے والی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، اور دعا کون سی؟ مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ دعاؤں کے حقدار بن جائیں؟ فرشتوں آپ کے حق میں دعا کرے، زمین پہ رہنے والی مخلوقات آپ کے حق میں دعا کرے، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات آپ کے حق میں دعا کرے۔ آپ چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو کام آسان ہے۔ کام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا۔ جو یہ کام کرے گا اس کی حق میں یہ تمام مخلوقات دعائیں کرے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جائیداد چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، کوٹھریاں حویلیاں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، گاڑی گھوڑا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے جو آگے جا کے اولاد کے اندر دشمنی پیدا کر سکتی۔ کیا آپ نے نہیں سنا دولت کی خاطر بھائی بھائی کو مار رہا ہے، دولت کی خاطر بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے؟ نہیں سنا؟ یہاں تک کہ ماں باپ کے اندر بھی دشمنی ہے دولت کو لے کر۔ اولاد ماں باپ سے لڑ رہی ہے دولت کو لے کر۔ اس دولت کے لیے ہم دن رات مہینہ ایک کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اولاد کی دنیا کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ہم اچھے مقصد کے ساتھ یہ چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے دولت کی خاطر، بہن بھائی کے اندر رشتے ناطے ختم ہو گئے دولت کی خاطر۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم اتنے فکر مند ہیں، آخرت کے لیے کبھی فکر کرے۔ میں آپ کو اگر بتلاؤں، انبیاء نے اپنی وراثت چھوڑی ہے، آپ کو اس میں سے حصہ مل سکتا ہے، اتنا حصہ مل سکتا ہے جتنا آپ حاصل کرنا چاہتے۔ انبیاء کی وراثت کا حصہ لینا چاہتے ہو تو پھر سنو، یہی حدیث ہے، حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 3641، 3641، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہے. انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے. جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا نصیبہ پایا. یعنی جتنا زیادہ آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے، اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ آپ انبیاء کی وراثت میں سے اپنا حصہ لے رہے ہیں. دنیا کی وراثت کے لیے ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، انبیاء کی وراثت کی بھی فکر کیجئے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. میرے بھائیو، قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ سچ کہا، ہمارا اس بات پر ایمان ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجوں کو بلند کر دے گا، دنیا میں بڑے پوسٹوں پہ بیٹھنا چاہ رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنا چاہ رہے، سب چاہ رہے، اس کے لیے فکر مند ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوششیں کر رہے، اس کے لیے کاوشیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ بڑے عہدوں پہ پہنچا دوں گا، بڑے عہدے دوں گا. دنیا میں بھی بڑے عہدے ملیں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی بڑے عہدے ملیں گے. کن کو ملیں گے؟ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 11 آپ پڑھیے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وقت ہو چکا ہے، بہت کم وقت اس لیے ترجمہ کرنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں. ایمان پہلی شرط، دوسری شرط علم. ایمان اور علم جس کے پاس ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے بندوں کے درجوں کو بلند کر دے گا. دنیا میں بھی انشاءاللہ بلند درجوں پر ہوں گے اور قیامت کے دن بھی بلند درجوں پہ بٹھائے جائیں گے. میرے بھائیو، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. جنت ہے، جنت میں 100 درجے، ٹھیک ہے، 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 100 درجے ہیں جنت کے. اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اب بتاؤ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. 1-2 سال کا نہیں، 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے سے لے کے تیسرے درجے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. تیسرے سے چوتھے کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ. ایسے ہی 500 سال 500 سال 500 سال کرتے کرتے جنت میں 100 درجے ہیں اور ان ہر درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. بلند درجوں پہ کون ہوں گے؟ بلند درجوں پہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیے. ویسے لوگ بلند درجوں کے اوپر فائز ہوں گے انشاءاللہ. اگر قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 اٹھائیے، پڑھیے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا. ایسا نہیں ہوگا تمہارے پاس قرآن حدیث کا علم ہے نا، کھینچ لیے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ علماء ربانی کو موت دے دے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. جن کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہوگا، بڑے عہدے پہ ہیں، لوگوں کی نظروں میں بڑا انسان ہے، اس کو اپنا سردار بنا لیتے. وہ جو بولا وہی بات صحیح، اس سے قرآن اور حدیث کے سوالات کیے جائیں گے. اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ بغیر علم کے ہی جواب دے دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا. میرے بھائیو، اس کی ایک مثال دوں، دور حاضر کا جائزہ لے کر دیکھیجئے. خوارج کا فتنہ عام، بڑی تیزی کے ساتھ خوارج کا فتنہ پھیل رہا ہے. ایک انسان ہو کر، ایک مسلمان ہو کر دوسرے کو وہ کافر کہتا ہے. یہاں تک کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کو وہ کافر کہتا ہے. پھر کہنے کو وہ کون ہے؟ مسلمان ہے. خوارج کا فتنہ عام ہے، ٹھیک ہے.
اسی طرح سے منکرین حدیث کا فتنہ عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والوں کا فتنہ آج عام ہے. علماء ربانی اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے بیچ میں ہی یہ فتنے اتنی خطرناک طریقے سے لوگوں کے عقائد کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تصور کرو جب علماء ربانی ہی اس دنیا فانی میں موجود نہیں ہوں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا فتنوں کا. خالی تصور کر کے آپ دیکھ لو، لوگوں کی دنیا کی زندگی، لوگوں کی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی. میرے بھائیوں، آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں. کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے، یا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے ناپسند کرے؟ جی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، یہ چاہتے ہیں نا؟ تو پھر سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو دنیا کا بھی علم رکھتا ہو اور جو آخرت کا بھی علم رکھتا ہو. دنیا اور آخرت کا علم اس کے پاس ہے تو ویسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ویسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے، اس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، آخرت کا علم نہیں ہے، تو پھر ویسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. مسند احمد کی حدیث ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے، تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیجئے. اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، اللہ تعالیٰ میری اولاد سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے گا اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. تو پھر اپنی اولاد کو بھی قرآن اور حدیث کا علم دینے کی کوشش کیجئے. اگر غفلت میں پڑے رہیں گے تو یاد رکھیے، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے بندوں کو پسند نہیں کرے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.